جیسے ہی پارس زوار سے مل کے جاتی ہے فوراً سے ریشم کمرے میں آئے گی اور زوار سے پوچھے گی کہ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تمہاری جان کو کس بات کا خطرہ ہے اور تم ایسی کون سی جاب کرتے ہو جس کی وجہ سے تم خطرے میں ہو۔ یوں زوار کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی فیانسی ریشم کو ساری حقیقت بتانا پڑتی ہے کہ وہ کسی امپورٹ ایکسپورٹ کمپنی میں جاب نہیں کرتا بلکہ وہ کسی کا باڈی گارڈ ہے، اور وہ جس کا باڈی گارڈ ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ بذات کی اکلوتی بیٹی پارس ہے، اور یہ وہی لڑکی ہے جو مجھ سے ملنے آئی تھی۔ زوار بتائے گا کہ خطرہ مجھے نہیں بلکہ پارس کی جان کو ہے، اسی لیے اس کے باپ نے مجھے اس کا باڈی گارڈ رکھا ہے۔ تم سے تو کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، میری پہلے سے ہی پولیس والی جاب جا چکی ہے، اس کے بعد جس سیکیورٹی ایجنسی میں جاب کرتا تھا وہاں سے بھی مجھے نکال دیا گیا، اور ابو کے علاج کے لیے اتنی زیادہ رقم درکار ہے جو میں گھر بیٹھ کر تو ارینج نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ جاب کرنا پڑ رہی ہے۔ تمہیں مجھ پر یقین کرنا ہوگا اور یہ بات کسی اور کو مت بتانا۔ دوسری جانب اب چوہے اور بلی کا کھیل ہوا تمام، اب بذات اور وہاب درانی آنے والے ہیں آمنے سامنے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ بذات نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب وہاب درانی سے ڈائریکٹ ملاقات کرے گا، ان کے درمیان جو بھی بات ہے اس کو ایز اے ڈیل فائنل کرے گا، لیکن بذات اس بات سے ناواقف ہے کہ وہاب درانی کی دشمنی اب ذاتی نہیں رہی بلکہ وہ اس کی بیٹی پارس کا عاشق بن چکا ہے۔ جیسے ہی ڈیمانڈ کرے گا پارس کے رشتے کی تو بذات آپے سے باہر ہو جائے گا اور کہے گا کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی اپنی گندی زبان سے میری بیٹی پارس کا نام لینے کی، نے تو ہماری پرانی دوستی کا ذرا بھی لحاظ نہیں رکھا، تم اتنے گھٹیا اور ناپاک ارادوں کے مالک ہو سکتے ہو، مجھے اس بات کا اندازہ بالکل نہیں تھا، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کسی صورت بھی تم سے ملنے نہ آتا، میں تو اب تک یہی سمجھ رہا تھا کہ تم صرف میری پوزیشن پر آنے کے لیے میرے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو اور یوں کروا رہے ہو کہ میرے بندوں کو مروا رہے ہو، لیکن اگر بات کرسی کی ہے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس پوزیشن کو اگلے سال میں تمہیں ایز اے گفٹ دے دیتا اور تم میرے راستے میں آنے والے میرے عزیزوں کو نقصان پہنچانا چھوڑ دو، لیکن اب بات تم نے ایسی کر دی ہے کہ ہمارے درمیان کوئی ڈیل ممکن ہی نہیں ہے، کہہ کر بذات وہاں سے فوراً اٹھ کر چلا جائے گا۔ لیکن وہاب درانی بھی یہ ٹھان چکا ہے کہ وہ پارس کو حاصل کر کر رہے گا۔ دوسری طرف آفتاب جو ہے وہ پارس کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح پارس رشتے کے لیے ایگری ہو جائے، لیکن پارس اپنے ڈیڈ کو صاف صاف انکار کرنے والی ہے کہ وہ کسی صورت بھی آفتاب سے شادی نہیں کرے گی، وہ اپنے باپ سے کہے گی کہ مجھے آفتاب بالکل بھی پسند نہیں ہے، ویسے بھی ابھی میں شادی کرنے کے بارے میں نہیں سوچ رہی، ابھی مجھے اور بہت سے کام کرنے ہیں، ماما کی NGO کو گرو کرنا ہے، اپنی بھی کوئی لائف ہے، میرے کوئی ڈریمز ہیں، میرے ساتھ یوں زبردستی نہیں کر سکتے۔ لیکن پارس کو یہ بات کون سمجھائے کہ اب وہاب درانی اس کا عاشق بن چکا ہے اور اس کے باپ کا سب سے بڑا دشمن بھی وہاب درانی ہے۔ بذات تو محض وہاب درانی سے پیچھا چھڑوانے کے لیے پارس کی شادی کروانا چاہتا ہے، اور یوں پھپھو نے موقع دیکھ کر ہی فوراً سے پارس کا رشتہ بھی مانگ لیا ہے۔ بذات جب دیکھے گا کہ وہاب درانی اپنی حرکتوں سے بالکل باز نہیں آ رہا تو وہ پارس کو سمجھانے کی بہت کوشش کرے گا اور اس کی خالہ کو بھی فون کال کر کے کہے گا کہ تم پارس کو سمجھاؤ کہ وہ آفتاب سے شادی کے لیے ایگری ہو جائے۔ پارس کی خالہ پارس کو سمجھانے کی بہت کوشش کرے گی کہ بیٹا تمہارے لیے یہی بہتر ہے اور یہ ہمارے گھر کا لڑکا ہے، دیکھا بھالا ہے اور پتہ نہیں کیسا ہو کیسا نہ نکلے، تو تم اس سے شادی کے لیے ایگری ہو جاؤ۔
پارس نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کے لیے تو نہیں مانے گی، لیکن وہ اپنے باپ سے کہے گی کہ اچھا آپ کی خوشی کے لیے میں فی الوقت آفتاب سے انگیجمنٹ کرنے کے لیے راضی ہوں۔ پارس آفتاب سے انگیجمنٹ کر لے گی اور بعد میں زوار بھی ٹھیک ہو کر ڈیوٹی پر واپس آ جائے گا۔ لیکن ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ یہ انگیجمنٹ تا دیر قائم رہنے والی نہیں ہے، کیونکہ جلد ہی پارس کو زوار سے محبت ہو جائے گی اور وہ یہ منگنی ختم کر دے گی۔ دوسری طرف زوار کی منگیتر کے دل میں بھی شک آ چکا ہے کہ زوار اتنی خوبصورت لڑکی کا باڈی گارڈ ہے تو کہیں وہ اس سے محبت نہ کر بیٹھے۔ وہ اپنی امی کو کنونس کرے گی کہ آپ میری اور زوار کی شادی کروا دیں، اس کے بعد وہ جو چاہے جو مرضی جاب کرتا رہے، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ دوسری طرف آفتاب کی پارس سے انگیجمنٹ ہونے کے بعد آفتاب تو ہواؤں میں اڑتا پھر رہا ہے۔ اس نے یہ ڈیمانڈ رکھ دینی ہے کہ پارس کے لیے باڈی گارڈ کو ہٹا دیا جائے۔ وہ اپنے ماموں سے کہے گا کہ پارس کو جہاں کہیں بھی جانا ہوگا میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، لیکن مجھے یہ بات منظور نہیں ہے کہ اب پارس کی سیکیورٹی کے لیے آپ ایک باڈی گارڈ رکھیں۔ یوں وہ زوار کو جاب سے نکلوا دے گا، لیکن آفتاب اس بات سے ناواقف ہے کہ زوار کو جاب سے نکلوانا ان سب کے لیے کتنا بڑا خطرہ بننے والا ہے۔ آفتاب جب اپنی امی کو بتائے گا کہ میں نے زوار کو جاب سے نکلوا دیا ہے تو وہ شدید غصے میں آ جائیں گی اور کہیں گی کہ تمہارا دماغ خراب ہے، وہ لڑکا بہت اچھا تھا، پارس کی بہت اچھے سے عزت بھی کر سکتا تھا، تم نے اچھا نہیں کیا۔ انگیجمنٹ کے بعد آفتاب جب پارس کو ایک شام باہر اپنے ساتھ ڈنر پر لے کر جائے گا تو وہاں بہت زیادہ لڑائی ہو جائے گی، کیونکہ وہاں پر وہاب درانی کے آدمی پہنچ جائیں۔ آفتاب ہیرو بننے کے چکروں میں ساتھ میں کوئی سیکیورٹی گارڈ لے کر نہیں گیا ہوا ہوتا، پر وہاب درانی کے آدمی آفتاب پر بھی حملہ کریں گے اور وہ پارس کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کریں، لیکن خوش قسمتی سے زوار بھی وہاں پر آ جائے گا اور وہ وہاب درانی کے آدمیوں سے خوب لڑائی کرے گا اور پارس کی جان بچا لے گا، پارس کو بحفاظت گھر پہنچا جائے گا۔ یہ بات دیکھ کر ذات اس سے بہت زیادہ متاثر ہوگا اور وہ سوچے گا کہ اب تو یہ ہماری ڈیوٹی بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن اس نے میری بیٹی کی جان بچائی اور آفتاب کے ہوتے ہوئے میری بیٹی کے ساتھ کتنا برا ہونے جا رہا تھا، کہیں میں نے یہ غلط ڈیسیژن تو نہیں لے لیا اپنی بیٹی کی انگیجمنٹ آفتاب کے ساتھ کروا۔ پارس کے دل میں بھی زوار کے لیے اب عزت بڑھ جائے گی، کیونکہ وہ اسے پہلے بہت زیادہ غلط سمجھتی تھی اور اس سے چڑتی تھی، لیکن جب وہ اس کی جان بچائے گا تو وہ اس کی نظروں میں مانو ہیرو بن جائے گا۔ کیا فیصلہ ہوگا بذات کا؟ کیا وہ آفتاب کے ساتھ پارس کی انگیجمنٹ ختم کروا دے گا یا اس کو قائم رکھے گا؟ کیا یہ شادی ہوگی یا پھر رشتہ ہی ٹوٹ جائے گا اور شادی ہوگی زوار کے ساتھ؟ سب جاننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔